لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا معد الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووزيره وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. صلوات اللہ. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور 54 نمبر 54. اور اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایماندارو تم میں سے جو بھی دین سے پلٹ جائے مرتد ہو جائے تو ہو جائے. اللہ ان قریب ایک قوم لے آئے گا اور یہ قوم سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور یہ قوم والے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور اس قوم کی صفت یہ ہے کہ مومنین کے سامنے منکسر اور کافرین کے اوپر غلبہ رکھتے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں بغیر ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خیال کیے ہوئے. ان کی ملامت سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہ فضل جو ہے اللہ کی عطا، ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ فضل عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے بہت وسیع علم رکھنے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. معمولاً
مثلاً ایک مجلس میں 1 گھنٹہ ذاکر سے پہلے لگتا ہے اور 1 سوا گھنٹہ ذاکر کو لگتا ہے اور 1 گھنٹہ مومنین کو آنے میں لگتا ہے، تو کم سے کم 3 ساڑھے 3 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ ماتم میں لگتا ہے۔ تو 4 کا ایوریج رکھ کر کے اعلان کا وقت لکھا کریں اگر نماز قریب ہو تو، اور اگر نماز قریب نہ ہو تو فارغاً ہیں آپ، تو وہ جو 1 بجے کے بعد وقت لکھتے ہیں مغرب تک وقت ہے، جب تک چاہیں کریں، اور جو مغرب بعد لکھتے ہیں ان کا ساری رات وقت ہے، جب تک چاہیں کریں، لیکن یہ کہ اذان سے قریب جو اگر کرنا ہے تو 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا پہلے حساب کر لیں، اس کے بعد پھر مجلس کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ وقت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ ہمارا مشرب یہ نہیں ہے، ہمارا مشرب تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے۔ تو اب ہم جو ہے اگر پھنس گئے ایسے موقع پر تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ عبادت میں مبتلا ہیں۔ جان بوجھ کے ہم نے یہ نہیں کیا کہ مغرب ہو جائے تبھی ہم شروع کریں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں بیچارے، اب یہ کہ سب کی سمجھدانی کا تو کوئی ہم ٹھیکہ لے لے گا، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بتائیے مولانا ہیں، عالم ہیں اور وقت پر مجلس پڑھ رہے ہیں، اسی وقت ان کو چاہیے کہ نماز پڑھانے لگیں، تو وہ بھی صحیح ہے کہ نماز پڑھانے لگیں۔ اگر نماز کا وقت ہو جاتا 8 منٹ باقی تھا، اسی لیے انڈیکیٹ کیا آپ کو کہ ابھی باقی ہے، تو اتنا وقت خراب ہو گیا اس لیے ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ یہ بھی گوشت گزار ہو جائے اور سب کے لیے بات پہنچ جائے، عالم جاہل سب کو، کہ ذکر اہل بیت مستحب ہے اور نماز کا اول وقت پڑھنا مستحب ہے، اور نماز کا اس کے وقت کے اندر ادا کرنا واجب ہے، تو اول وقت جو ہے وہ مستحب ہے پڑھنا، اور ذکر اہل بیت بھی مستحب ہے۔ تو اگر ذکر اہل بیت شروع ہو گیا ہے وقت سے پہلے اور وہ جاری ہے تو بیچ میں ایک مستحب کو روک مستحب کے لیے دوڑنے میں کیا آپ کا زیادہ سے زیادہ اول وقت نماز پڑھنے کا استحباب کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، نہیں ملے گا، لیکن ذکر اہل بیت پر جو ثواب ملنا ہے تو وہ مستحب کی جگہ پر مل جائے گا، تو جو ادھر چلا گیا ہے ادھر مل گیا ہے۔ اب یہ بھی طے کرنا مشکل ہے کہ جو وہ چلا گیا ہے کتنا گیا ہے اور جو ملنے والا ہے کتنا ہے۔ یہ تو اللہ ہی طے کرے گا انشاءاللہ تعالی، معصومین بتائیں گے اگر کچھ تھوڑا بہت تو جان جائیں گے ہم، ورنہ اپنے سے استکشاف نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی ایک فضل و فضیلت ہے کہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے اور اس ذکر کو سنا جائے اور اس سے سکون حاصل کیا جائے، یہ بھی ایک فضل و فضیلت ہے، یہ بھی ہر شخص کو نصیب نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔
سب کو ملتا نہیں ہے کہ آپ سوچئے یہ سب کو مل جائے گا. سب کو اس کی نگاہ میں سب کی لفظ ہے ہی نہیں. اللہ نے کبھی سب کی لفظ نہیں لے آیا. اگر سب منظور ہوتا تو تبھی کہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ سب جنت چلے جائیں. نہیں، جہنم کون جائے گا بھائی؟ جہنم بھی تو بنایا ہے، تو اس میں بھی لوگوں کو مہمانداری ہونی ہے. تو بہرحال اس کے لیے بھی اب وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے، اور کہنے میں جو ہے تکلف ہوتا ہے. لیکن اللہ نے خود کہا، اللہ نے کہا ہے کہ لو شاء اللہ لہداکم اجمعین. اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کی ہدایت کر دیتا. اب اس کا جو مطلب ہو نکال لیجیے. وہ نہیں چاہتا کہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوں. البتہ یہاں پہ ایک منہ برابر یعنی بال کے برابر ایک مسئلہ ہے. اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ مشیت خدا یہ ہے کہ اگر وہ مشیت میں چیز آ جائے تو وہ ہو کے رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا، یعنی اگر وہ چاہے کہ سبھی ہدایت یافتہ ہو جائیں تو یہ جبر ہو جائے. وہ جبر سے نہیں چاہتا کہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. منشا یہ ہے کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں مگر اختیار سے ہوں. اس کے جبر سے نہیں کہ وہ چاہ لیا تو زبردستی جھکے ہوئے نہیں ہے. تو زبردستی جیسے بہت سے لوگ جہاں بخشی کی حالت میں زبردستی سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مصلحت اندیشی میں زبردستی سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے بیچارے مخلصانہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو کئی طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. اور اللہ نے یہی بتانے کے لیے کہا ہے کہ میں اس وقت تک جب تک کہ باطل کو اور نجس کو اور خبیث کو طاہر سے تمیز نہ دلا دوں گا اس وقت تک دم نہیں لوں گا. تو اللہ جو ہے وہ اس پر ہے کہ خبیث کو طاہر سے تمیز دلوائے. تو اسی لیے اس نے کہا ہے کہ آگاہ رہو، خالی نماز میں کھڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مومن ہیں، اور ان کے حالات تو تم نہیں جانتے ہو. محاورے میں بھی آتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ قرآن ہے، قرآن نے کہا ہے پیغمبر سے کہ اے پیغمبر تم نہیں جانتے ہو، انت لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں کم بختوں کو. آپ کو خبر نہیں ہے. اب بتائیے، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے، تو بہت سے معنی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب بہت سی چیزیں نبی نہیں جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو ایک آدھ مجلس میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اس طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ محاورے میں بھی بولا جاتا ہے. کبھی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ العیاذ باللہ جاہل ہیں. ہم بھی روزانہ گفتگو میں بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں ارے آپ کیا جانیں، میں ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی نفی کر دے کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں. یہ بتانا یہ مقصد ہے جتنا اچھا میں جانتا ہوں اتنا اچھا آپ نہیں جانتے ہیں. تو یہ تو مسلم ہے کہ جتنا اچھا اللہ جانتا ہے اتنا اچھا تو رسول اللہ نہیں جانتا نا. یہ تو مسلم ہے. اگر اتنا ہی اچھا جان گیا ہوتا ہے جتنا اچھا اللہ جانتا ہے تو رسول اللہ ہی کیوں رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہو گیا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد دیگر نعرہ سلوات. اور یا تو پھر یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ کے پاس ہے اور نبی کے پاس نہیں ہے، خواہ وہ کسی چیز سے متصف ہو. مگر یہ بات جو ہے وہ گھر سے مدعیان دعویٰ کرتے ہیں صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ چیز خارج میں آ چکی تو رسول اللہ جانتے ہیں، اور اگر خارج میں نہیں آئی اللہ کے علم میں ہے تب تو نہیں جانتے.
لیکن جو آپ سے حرکت سرزد ہونے والی ہے وہ آپ کے وجود سے ہونے والی ہے. تو آپ تو موجود ہو چکے ہیں نا. جو چیز موجود ہو چکی ہے اس کا سارا علم نبی کو ہے. تو کوئی چیز عاری نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے ہیں، جانتے ہیں. مگر یہ مقام ہے، مدح ہی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. ان کو مراد تاکید ہے کہ آپ تو جانتے ہیں لیکن جتنا اچھا ہم جانتے ہیں اتنا اچھا کہاں آپ جانتے ہیں. ان کی ہم نس نس سے واقف ہیں اور عقل تدبیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والا بنانے والا جیسا نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ آئی؟ بھائی اللہ بنانے والا ہے تو وہ نس نس سے واقف ہے، اور نبی خالی دیکھنے والے ہیں تو دیکھ دیکھ کے جانتے ہیں. تو دیکھنے والے سے زیادہ اچھا بنانے والا جانتا ہے. اگر اس جہت سے بھی کہا ہو اللہ نے تب بھی صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے نا. کہ کسی بھی جہت سے غلط نہیں ہے. تو بہرحال آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. ان کے کرتھنیوں کو جو یہ کرتے ہیں، ان کے کرتھنوں کو جو یہ کرتے ہیں، اور ان کے حالات جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں. جو ہم ان کے نس نس سے واقف ہیں، جو کہ ہم نے خلق کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں لوچ ہونے والا ہے، کہاں کیا ہونے والا ہے. آپ نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے تو ہی جانتے ہیں. شاید یہ مراد اللہ کی. الغرض یہ ہے کہ ایسے لوگ مومنین کی فہرست میں گھسے ہوئے ہیں. اب اگر گھسے ہیں تو ان کو پہچانے کیسے؟ تو ہم کہا کہ ان کی پہچان یہی ہے کہ یہ دیکھیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ وہ تو یہ دعویٰ کریں گے ہی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ ان سے محبت کرتا ہو تب تو وہ والے فہرست میں ہیں کہ مومن ہیں، واقعی مومن ہیں. اور اگر اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ منافقوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے. پہلی پہچان تو یہ ہے. اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ تو آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، دعوے کی بات نہیں ہے، دعوے کی دلیل محبت خدا خود ہے. یعنی اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو دلیل میں اللہ کی محبت دکھائیے اپنے لیے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. اس نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ پیغمبر ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تب دکھائیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ ہاں آپ سے اللہ محبت کرتا ہے. تو آپ نے کہیں نہیں دکھایا. پہلی پہچان یہ ہے. اور اللہ جو ہے قوم کے لیے کہہ رہا ہے میں اس قوم کو جو ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. تو معلوم ہو گیا کہ پورے مومنین سے محبت نہیں کرتا ہے. تو اللہ اور ایک طرف کہے جا رہا ہے کہ مومنین سے محبت کروں گا، تو پھر اس کے بعد اس میں قوم نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے نام پر دوسرے بھی گھسے ہوئے ہیں تو ان کو جدا کرنا اللہ پر فرض ہے کہ اللہ جدا کر کے بتائے کہ نہیں ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس قوم سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرتی ہے. تو معلوم ہو گیا کہ سارے محبتی نہیں ہیں. دلیل کیا ہے کہ سارے محبتی نہیں ہیں؟ تو ایک دلیل تو بتائے کہ بھئی اللہ محبت کرتا ہو. اب اللہ محبت کرے تو کوئی سبب تو ہو جس سبب سے محبت کرے گا. وہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ ان سے کیا محبت کریں ہم، اس لیے کہ دین ہی سے پلٹ جائیں. تو جو پلٹ جانے والے ہیں ان کا جب اعتبار ہی نہیں ہے تو ان سے میں کیا محبت کروں؟ پلٹتے کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے بھی دل میں محبت نہیں ہے. تو بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ سے نہیں محبت کرتا تو اللہ کیسے محبت کرے؟ مگر مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں. اور اللہ نے صاف صاف کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، منکم من یرتد منکم، جو تم میں سے مرتد ہو جائے عن دینے، اپنے دین سے. تو مومن کو کہہ رہا ہے یا اے مومنین تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے
پھر جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اگر تم سوچتے ہو کہ اللہ کو ضرورت ہے، حاجت ہے میری، اس لیے اللہ لایا، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. کتنی دفعہ تکرار کریں، اب چاہے آپ جتنا میڈیا پہ چلاتے رہیے کہ ان کی حاجت تھی، ان کی ضرورت تھی، اس لیے ان کو لایا، رسول اللہ نے اہمیت دی، اس وجہ سے کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا مجھے کوئی حاجت ہی نہیں ہے، نہیں نام لیتے رہتے ہیں مسلمانوں کا، کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کی حاجت تھی رسول اللہ کو، اس لیے کہ اسلام وابستہ تھا انہی سے، اسی لیے تو حاجت تھی. اتنا ہی تھوڑی کہتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ان کا تحفظ اور حفاظت شرط ہے، اور جن کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو جہاں چاہے وہاں گاؤں پہ لگا دے. اس لیے رسول اللہ بستر پر لٹا کے ان کو چلے گئے کہ مارے گئے تو مارے گئے، اور ان کو ساتھ لے گئے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وابستہ تھا ان سے. توجہ ہو گئی آپ کو؟ میں کہاں جواب دے رہا ہوں. لہذا اسلام وابستہ ہے ان سے، اس لیے جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اور ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. ان کا اگر یہ مارے بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ رہ بھی گئے تو کوئی حاجت نہیں ہے. لہٰذا اپنی جگہ پر لٹا کے چلے گئے. کہ اگر کفار مار دیے تو کوئی بات نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی غائب، اور اگر زندہ رہ گئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، مل لیں گے ہم سے آ کر کے. لیکن جس سے اسلام وابستہ ہے، آئندہ جو ہے وہ تاباناک ہے، اور یہ دین کا پرچم چلنا ہے، تو اس کے تو تحفظ بہت ضروری ہے نا. تو اس لیے اپنے ساتھ لے گئے. یعنی رسول اللہ بجائے اپنی حفاظت کرنے کے آئندہ کی حفاظت کر رہے تھے. خلیفہ بنانے کے لیے یہیں سے انتظام کر رہے ہیں. اب چونکہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ علی کی خلافت کو استدلال کرتے ہیں کہ مقام نبوت پر علی متمکن ہوئے اس طرح سے کہ اسی بستر پر لیٹے، اسی چادر کو اوڑھے، اور اسی شب جو ہے نفس بیچا اور یہ کیا. تو یہ دلیل بنتی ہے کہ جانشین رسول ہیں، تو ان کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ تو جان جانے کے لیے تھا. رسول اللہ ان کو لٹا کے چلے گئے. لوگ جانے نہیں کہ رسول اللہ ہیں کہ چلے گئے. کس لیے لٹایا تھا؟ اسی لیے لٹایا تھا کہ لوگ نہ جانیں کہ رسول اللہ ہیں کہ چلے گئے. لوگ یہی جانیں کہ رسول اللہ ہیں، سو رہے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے رہے، اس لیے لٹایا تھا. وہاں کوئی خلافت کے لیے تھوڑی لٹایا تھا، خلافت تو یہاں تھی. اس لیے رسول اللہ ساتھ لے گئے کہ ان کی حفاظت ضروری ہے. اب یہ آپ کہیے جیسے آپ مجلسیں پڑھتے ہیں اب وہ بھی پڑھنے لگے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ بھی مجلس پڑھنا جانتے ہیں. صلوات پڑھیے وہاں تو ہے آپ کے پاس، تو جواب لائیے جی. صلوات پڑھیے وہاں. ظاہر ہے کہ میں نے رات کہا تھا مجلس میں کہ میرا مقصد نہیں ہوتا کہ شبہ آپ کو ڈلوا دوں، جو تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے، دکھائی دیا کہ جا رہا. آپ کا ایمان جو ہے ڈاماڈول ہو گیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. ایک دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہی صحیح جس پہ چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تب سن لیا ہے کیا آخر نا. تو اب جواب دینا چاہیے، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ خلافت کا ہونا نہ ہونا اپنی جگہ پہ ہے. یہاں پر جو رسول اللہ لٹا کے گئے اور جو رسول اللہ لے کے گئے، دونوں جگہ یہ دیکھ لو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ اگر یہاں مدح کر رہا ہو تو پھر یہ اللہ کو پسند تھا. رسول اللہ کچھ بھی کیا ہو، میں سے رسول اللہ سے لینا دینا نہیں ہے، میں تو اللہ والا ہوں. بھائی اللہ جو پسند کرے گا، دین تو اللہ کا ہے، تو اللہ جو پسند کرے گا وہ ہم مانیں گے. رسول اللہ جو بھی کریں تو ہمارے رسول اللہ جو چاہیں
کریں، اللہ کی مخالفت کریں، چاہے اللہ کی موافقت کریں، جو چاہیں کریں، لیکن ہمارا اللہ جو ہے مدح کس کی کر رہا ہے یہ دکھاؤ، اور اللہ جو ہے وہ شماتت کس کی کر رہا ہے۔ تو جن کو لے گئے تھے ان کے غار میں کہا ولا تحزن، ڈر نہیں۔ اب مزہ یہ ہے کہ اگر اللہ کہتا، خالی کلام اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے، تو رسول اللہ کہہ رہے ولا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں میرے ساتھ خدا ہے۔ اور یہاں بغیر ڈرے ہوئے تلواریں اوپی ہوئی ہیں، رات بھر سوتا رہا۔ توجہ ہے آپ کو؟ تو اس سونے کا صلہ خدا نے کیا دیا؟ اللہ نے کہا اس نفس کو میں اپنے مرضی کے بدلے خریدے لے رہا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ خوف کہاں سے آتا ہے؟ جب خوف آتا ہے نفس پر طاری ہوتا ہے تو اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف نہیں ہوتا تو اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ رات بھر سوئے اطمینان سے، خوف نہیں تھا۔ یہ ایک منٹ کے لیے بھی دیکھ کے ڈر گئے، خوف آ گیا تو اضطراب پیدا ہو گیا۔ یہ نفس مضطرب رکھتے ہیں اور یہ نفس مطمئن رکھتے ہیں۔ جو ہے اب اللہ کس کو انتخاب کرے گا، مضطرب کو یا مطمئن کو؟ کون انتخاب میں آئے گا؟ اب بتائیے، جس کے لیے مدح آئی ہو وہ اللہ والا ہے، اور جس کے لیے شماتت آئی ہو جس کا چاہیے بنا لیجئے، مگر مسئلہ اتنا ہی ہے میں اب رسول اللہ والا بھی نہیں کہہ سکتا، کہ اس لیے کہ اگر اللہ ڈانٹے ہوتا تو یہ ہوتا کہ بھائی رسول اللہ والا ہے، جب رسول اللہ خود ہی ڈانٹ رہے ہیں، ڈر نہیں میرے ساتھ اللہ ہے، تو اس کا مطلب رسول اللہ بھی انکار کر رہے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ مضطرب والے کا بھروسہ ہی نہیں ہے، ڈر جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ جب یہ غار میں جا کے ڈر گیا تو میدان میں کتنا ڈرے گا؟ سمجھیے، جب غار میں جا کے ڈر گیا تو میدان میں کتنا ڈرے گا؟ اور یہ تلواروں کے درمیان لیٹ کے سو رہا ہے اطمینان سے، تو میدان اس کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں تو اعلان کیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تو ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو میدان میں ایسے جمے رہتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار، یہ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی مثال اللہ لے آیا ہے، اس لیے کہ دیوار جو ہوتی ہے وہ ہٹتی نہیں ہے۔ تو مولا جہاں کھڑے ہو جاتے تھے کل جبل، اپنی جگہ پہ ایسا ہی ٹھہر جاتے تھے، اسی لیے اپنے بیٹے کو بھی کہا پیچھے نہیں ہٹنا۔ محمد حنفیہ پشت دکھا کے نہیں ہٹے، کوئی تاریخ بتائے پشت دکھا کے نہیں ہٹے، کیسے ہو کر کے بھاگے، بھاگا ایسے جاتا ہے، پشت دکھا کے نہیں ہٹے، مگر پیچھے ہو رہے تھے۔ جب پیچھے ہو رہے تھے تو اس کے لیے مولا نے کہا وہیں پر گڑ جا، ایسے جیسے پتھر گڑ جاتے ہیں۔ اور مولا کے بعد میں آیا ہے کہ آپ میدان میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کل جبال، جیسے پہاڑ زمینوں میں گڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کبھی ان کا اضطراب آنے والا نہیں ہے، جب اضطراب نہیں آنے والا اطمینان ہے تو اللہ جو ہے ان کو بنیان مرصوص، یعنی وہ بنیاد والی دیوار کہ جو ہلائے نہ ہلے، اور شیشہ پلائی دیوار جو ہے اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے قریب کوئی آتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈرتا ہے ہاتھ لگایا کہیں کٹ نہ جائے، جو ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی ضرر پا جائے گا اگر قریب آئے گا۔ تو مولا کے قریب اگر دشمن آیا تو یا 20 سے 2 ہوا، فاصلے جہنم ہوا، یا ختم ہوا، یا زخم اٹھایا، تو کوئی قریب بھی نہیں آ رہا، دور سے تماشا دیکھتے تھے کھڑے، بس خالی اتنا معلوم ہو جائے کہ علی ہے، اگر علی ہے تو دور سے تماشا دیکھ رہے، قریب نہیں آتے ہیں، بہت دور دور تک رہتے ہیں۔ اگر قریب آ جائیں تو ان کو خطرہ ہے کہ ہم مارے جائیں گے،
تو یہ ہے. لیکن جو مسترب والے ہیں اب کیسے کھلے؟ غار میں رو کے بتایا تو اطمینان ختم ہو گیا، اضطراب آ گیا. لیکن جب میدان میں لائے گئے تو فرار کر کے بتایا. جیسے ہی فرار کیا ویسے ہی اللہ نے کہا دین سے پھر گئے. دین سے کیا پھرنا بھائی؟ اپنی جان بچانا واجب ہے، جان بچانا دین ہے. دیکھیے لوگ ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کہ جان بچانا دین ہے، دین کا حصہ ہے، جز ہے. تو ہماری جان پیاری ہے. اگر ہم مارے گئے تو ابھی تو ہم کو اور رہنا ہے، دنیا کے مسائل دیکھنے ہیں اور بھی دنیا کو مزہ چکھنا ہے. جان کو بچانا واجب ہے، اس لیے ہم جان بچا رہے ہیں. تو جان بچانے کے لیے اگر فرار کر رہے ہیں تو کیا مشکل ہے اس میں؟ بتائیے آپ. جان بچانا واجب ہے تو اگر فرار کر رہے ہیں تو کیا اس میں مشکل ہے؟ کوئی نہ کوئی سبب ہی سے تو بچائے گا آدمی جان. تو آپ کیوں معترض ہیں ان کے اوپر؟ اب پتہ نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ جان بچا کے بھاگے تو یہ دین سے پلٹنا ہے. میدان سے پلٹنا دین سے پلٹنا ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہا کہ میدان رچائیے، اس لیے ہے کہ تمہاری آزمائش ہو جائے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے ہم اس وقت تک جب تک کہ طاہر کو خبیث سے جدا نہ کر دیں اس وقت تک ہم لگے رہیں گے، آزمائش لیتے رہیں گے، لوگوں کو دکھاتے رہیں گے. تو ایک نشانی بتا رہا ہے کہ یہ مرتد ہیں جو میدان سے فرار کرتے ہیں، اور وہ محب خدا و محبوب خدا ہیں جو میدان میں ڈٹے رہتے ہیں. دادا محبوب کہا ان کو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسی قوم لانے والے ہیں. اس کی دوسری صفت یہ ہے مومنین کے سامنے زور نہیں دکھاتے، جن کے سامنے ہاتھ زور دکھاتے ہیں. جیسے ہی مومنین کے درمیان آئے کوڑا لے کے دوڑنے لگے اور کوڑے سے مارنا. سارا معاملہ مومنین کے ساتھ ہے. اس دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے اتنی شماتت ہے، لوگ مومنین ہی کو کہہ رہے ہیں ارے بڑے بہادر ہو، جاؤ ان کے درمیان تبلیغ کرو جو دشمن آئے، ذرا دلائل پھینکو، ذرا دلائل لو، ذرا ان کے درمیان کرو. نہیں، مومنین کو کھوٹ رہے ہیں برابر بیچارے کو. خود جو جانتا ہے جانتا ہی ہے، اسی کو برا بھلا سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ترسو ہیں، ڈرپوک ہیں. یہ لوگ دین والے نہیں ہیں. دین والے وہ ہیں جو مومنین کے سامنے منکسر رہتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت بجا لاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے خلاف بولتے. مگر کافرین کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو غلبہ رہتا ہے. عزتن علی الکافرین، کافرین کے اوپر غلبہ پا جاتے ہیں. عزت یعنی عزت سے ہے. عزت کو عزت اسی لیے کہتے ہیں کہ جب عزت عوام میں چھا جاتی ہے، غلبہ پا جاتی ہے تو عزت کہلاتی ہے. اسی لیے کہا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. عزت جو ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے جو غلبہ رکھتے ہیں. ہر شے میں جانے پہچانے لوگ ہیں، شناختہ لوگ ہیں. جہاں پہ آیا نام کا فلاں، ارے بڑا مومن ہے، تو یہ مومن کی عزت تو بالا ہوئی. اللہ جو ہے وہ صاحب عزت ہے، ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. محیطم جتنے بھی اس کی خلق ہیں، خلائق، تمام خلائق پر محیط ہے. اور اسی طریقے سے ابھی آپ کو خطبہ میں پڑھا کہ یہ کافرین ہی پہ نہیں، یہ تو ایک چھوٹی صفت بتائی ہے. جیسے اللہ ہر چیز پر غالب ہے ویسے ہی امیر المومنین ہر شے پر غالب ہے. یہ تو ایک چھوٹی صفت بتائی کہ عزت علی الکافرین، کافرین پر بھی غلبہ رکھتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ صفا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ایسے کہ کھڑے رہتے ہیں، جیسے وہاں والی آیت میں صفن کا. یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی ان کو برا بھلا کہے تو اس کی طرف سنتے نہیں. کوئی کہے گا کہ ان کو کیوں مارے دے رہے ہیں، ارے ان کو کیوں مارے دے رہے ہیں، شماتت کرے اور ان کو برا بھلا کہے تو نہیں سنتے ہیں. اس لیے کہ اس میں اگر لگ جائیں گے تو پھر کافر غلبہ پا جائے گا. تو وہی وہ چاہ رہا ہے جو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ آپ کی ہمت پست ہو جائے.
جب آپ کی ہمت پس ہو جائے گی تو آپ جائیں گے نہیں. تو 2-3 طریقے سے برا بھلا کہے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو خود آپ کی مذمت کرے گا, کہہ رہے آپ خود ہی جبن رکھتے ہیں, آپ میں شجاعت کہاں ہے, آپ تو ایسے ہی ہیں, اور آپ بھلا اس کے مقابلے میں لڑ سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ آپ کو مخاطب کر کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بہادر کو سامنے لائے اور اس کے بعد کہیں کون ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے, کوئی نہیں آ سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی مدح کرنے لگے, یہ شماعت ہے. اب مومنین کے درمیان کہہ رہے ہیں کون جائے گا اس کے مقابلے میں. یہ تو اونٹ کے بچے کو سپر بنا دیتا ہے, تو کون جائے گا, تو کون کر رہا ہے شماعت ہے. توجہ ہو گئی, کون جانے والا تھا. آپ کو معلوم ہو گیا کس کے لیے یہ آیت آئی ہے. پھر اس کے بعد بھی اللہ جو ہے اس کی مدح میں یہ بول رہا ہے اور بار بار کہتا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ فضیلت تو ہم نے دی ہے, یہ بھی فضیلت ایسے نہیں ملتی ہے. تو یہ نہ سمجھ لینا تم کو مل جائے گی, تمہارے پاس نصیب میں بھی نہیں ہے. یہ تو صرف ہم نے دیا ہے کہ جو کبھی بھی ذرہ برابر توجہ نہیں کرتا کسی ملامت کرنے والے کی طرف, اور مومن کے سامنے منتصر ہے, مومن کی عزت کر رہا ہے. مومن کے لیے ذرہ برابر ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد گھمنڈ دکھائے, تکبر دکھائے, حسد سے کام لے, ذرہ برابر, بلکہ منکسر المزاج ہے. مومن اگر در پر آ جائے, بھوکا ہے تو اپنا اٹھا کے دے دیتا ہے, اگر پیاسا ہے تو پانی پلا دیتا ہے, اگر اس کے لباس نہیں تو اپنا لباس دیے دیتا ہے. مومن بنا ہوا مومن بھی اگر ہو, نہ ہو اصلی مومن, انسانی کیفیت میں بھی ہو اور وہ مانگ رہا ہو تب بھی یہ دے دیتا ہے. لیکن جب مومن آ جائے تو بدرجہ اولا دیتا ہے. تب آپ سوچئے کہ ایک دفعہ یتیم آ گیا تو دے دیا, ایک دفعہ اسیر آ گیا تو دے دیا, ایک دفعہ جو ہے مسکین آ گیا تو دے دیا. آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ یتیم کہاں کا تھا, مدینے کا تھا کہ کہیں اور کا تھا. ہر ایک ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھ رہا ہے. کوئی لکھ رہا ہے کہ مدینے کا تھا, کوئی لکھ رہا ہے کہ عرش سے آیا تھا, کوئی لکھ رہا ہے ملائکہ میں سے تھا, کوئی لکھ رہا ہے انسانوں میں سے تھا. آج تک یہ طے نہ کر سکے کہ یتیم کون تھا, اسیر کون تھا, مسکین کون تھا. یہ 3 آدمی کو آج تک پہچان نہ سکے. سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں, آج تک نہ بتا سکے. اور کیا کہنا ان ذاتوں کو, ان کا اگر مدینے کا تھا تب بھی دیا, اور اگر عرش کا تھا تب بھی دیا, ملک میں کا تھا تب بھی دیا. بھیا دنیا جانے گی کیسے کہ جن کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو وہ بھی میرے در کے گدھا ہی ہے. کہ اگر آپ نے واقعی حقیقت ہے یہ, جیسا کہ بہت سے روایتیں ہیں اور لوگ لکھتے ہیں تصویر, بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں یا اللہ نے کوئی ملی بھگت کر رکھی, ہم جو ہے وہ بھیجیں گے ملائکہ کو, تم دے دینا, وہ زیادہ آیت بھیج دیں گے. ایسا تو کچھ تھوڑی نہ ہے اللہ کی طرف سے, پھر آزمائش کا مطلب ہی نہیں رہ گیا. اب یہ کہ ہاں بھیج سکتا ہے, ایسے موقع پہ بھیج سکتا ہے. ملک کو بھی یتیم بنا سکتا ہے, ملک کو بھی اسیر بنا سکتا ہے, ملک کو بھی مسکین بنا سکتا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو آپ دیکھ لیجئے, اگر مسکین نہیں تھا تو حسین کے جھولے کے پاس آ کے مسکین ہی تو تھا, ماننے ہی تو آیا تھا نا. مسکین کس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ ہو, خالی ہے تو ہاں خالی تھا, نہ پر تھا نہ کوئی تھا, تو آیا کہ نہیں آیا, تو ہے نا ملک میں مسکین. آپ ڈھونڈنے جائیے کتنے مل جائیں گے, ایک تو تھوڑی نہ ہے. جن کے ہاتھ خالی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو آیا نا در حسین پر, تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں سے بھی بھیجا تب بھی بتانا یہی ہے کہ یہی در ہے. اب یہ بات اور ہے کہ بال پر ایک صاحب نے پوچھا
کہ یہ بال اوپر نکالا کس نے؟ ہم نے کہا یہ آپ بتائیے کہ اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. ہم نے کہا تو اس نے نکالا. اب سوال یہ ہے کہ پہلے نہیں نکال سکتا تھا؟ یہ آپ جو اللہ سے جا کے لڑی ہے کہ اللہ تو پہلے بھی تو جب اس کو عذاب دے دیا یا عذاب نہیں جو بھی ہے شل کر دیا صرف اس بات پر کہ تیری قدرت و طاقت دیکھنا چاہ رہا تھا اور بتا دیا کہ کوئی میری طاقت و قدرت نہیں دیکھ سکتا. جب حواس ٹھنڈے ہو گئے ایسا ہوتا ہے بہت سے ہمارے گھر ملتے رہتے ہیں جن کے دماغ بڑے خراب ہوتے ہیں لیکن جب ایک جھٹکا ملتا ہے فوراً نارمل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دھیرے دھیرے نارمل ہوتے ہیں لیکن پہلے دماغ بڑا خراب ہوتا ہے. تو ان کا دماغ خراب تھا کہ اپنی طاقت و قوت دیکھ کر تم کام تیری قوت و طاقت دیکھیں گے. اللہ نے کہا سیر کر لے. تھوڑی دور میں ہی بیچارے کا سب غائب ہو گیا نیچے آ گئے اور نہ دیکھ پائے کہ اللہ کی مملکت کتنی بڑی ہے قوت و طاقت کہاں تک ہے. اب اس کے بعد اللہ سے گڑگڑا رہا ہے مانگ رہا ہے رو رہا ہے ظاہر کہ مانگ تو اللہ ہی سے رہا ہوگا تو اللہ کو دے دینا چاہیے تھا. اللہ وہیں پہ دے دیتا نکال دیتا پر نکالاتے اڑ جاتا اگر اڑ رہا تھا تو. اور اگر نہیں تو اللہ نے انہی کے در پر کیا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ انہی کے در پر کیوں بھائی یہ اتنے سالوں سے کیا رسول اللہ نہیں تھے تو رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں آیا؟ انہی کے در پر کیوں ایسے ہی موقع پر کیوں؟ توجہ کی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو یہ فضیلت دیتا ہے سب کو نہیں دیتا ہے. اب اس نے فضیلت کے لیے ڈھونڈا کہ یہی فضیلت ملنے والی ہے کہیں اور نہیں ملنے والی تو یہیں پہ آیا. اللہ نے جو ہے اس کو موقع دیا. اب یہ یہاں آیا مانگنے کے لیے. تمام تاریخوں کو پڑھ لیں آپ. میرا موضوع فطرس نہیں ہے لیکن میں بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں. ایک روایت میں بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ فطرس کو لے جا کے جبریل نے رسول اللہ کے پاس رکھا ہو اور رسول اللہ سے یہ کہا ہو کہ یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. ایک روایت میں بھی نہیں ہے. یہی ہے کہ فطرس نے خود کہا کہ مجھ کو حسین کے جھولے کے پاس رکھا. تب سوال یہ ہے کہ یہ دل میں ڈالا کس نے کہ حسین ہی دیں گے رسول اللہ. نہیں ملے گا جس طرح سے جانا ہو یہ کیسے آیا دل میں الہام ہوا معرفت کیسے پیدا ہوئی کہ یہاں نہیں ملے گا یہیں ملے گا. اور یہاں پہ بھی آ کے حسین سے مانگا نہیں. یہ بھی دیکھ لیجیے یہ کون کہا ہے کہ مولا حسین ہمیں دے دیجئے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. بس یہ کہا کہ ہم کو وہیں چھوڑ دو اور وہ اپنا مس کرنے لگا. کبھی کبھی دل کی بات جو ہے ائمہ جانتے ہیں. اب جب مس کیا تو مس کر کے بتا رہا ہے کہ اپنے دل کی مراد اسی مس سے لے لینے والا. مس کس سے کیا؟ جھولے سے نا. امام حسین سے بھی نہیں کیا. توجہ رہے آپ کو یہاں تک لانے کا مقصد ہے. تو آپ بھی جا کر کے امام حسین کو ڈھونڈ رہے ہوں تو نہ ڈھونڈیے گا. جہاں حسین لیٹے ہوئے ہیں وہیں کو پکڑ کے مس کریے. جتنا مس کریے گا دل کی تمنا جو کچھ ہے وہ پوری ہو جانے والی ہے. صلوات پڑھیے محمد. سمجھ نہیں سکتا ہے. یہ راز بڑے گہرے ہیں. ایک سے ایک عارف ایک سے ایک پڑھے لکھے ایک سے ایک ملا جاتے ہیں وہاں در پر اور خالی ہاتھ آ جاتے ہیں اور بالکل جاہل اجہل اپنے اعتقاد قوی سے حسین سے چپٹتا ہے اور بغیر زبان کے اپنی مراد لے کے واپس چلا جاتا ہے. یہ در حسین ہے. یہاں اس سلیقے سے آنا ہے. یہ در علی ابن ابی طالب ہے. روایتوں میں موجود ہے کہ بڑے بڑے عرفاء جو ہیں سال ہا سال مانگتے رہے نہیں ملا.
لیکن بے زبان آیا اور مولا سے اشارہ کیا اور لے کے چلا گیا. تو یہ وہ جانتے ہیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا, کس کا ظرف کیسا ہے. جب اللہ کا خلق کردہ مخلوق ایسی ہے کہ وہ جانے کہ کون ظرف کیسا ہے, تو اللہ تو خلق کرنے والا ہے, وہ تو سبھی کے ظرف کو جانتا ہے یہ کون کیسا ہے. تو وہی سمجھ کے دے رہا ہے کہ اس کو میں یہ فضیلت دوں گا تو یہ سنبھال رکھے گا, اس کو فضیلت دوں گا تو یہ قدر نہیں کرے گا, ہماری محبت بھی ضائع جائے گی, ہماری فضیلت بھی ضائع جائے گی. لہذا کچھ نہیں دیتا اللہ, بس نام لیا, انہوں نے کہا پہچان لو یہ کون ہے, اور جن کو دیا ان کو کہا ان کو پہچان لو کون ہے, ان کو پہچاننا ہے تو پہچان لو. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مدح میں آئی ہے مومنین کے لیے نازل ہوئی ہے, مومنین نے جہاد بھی کیا ہے, مومنین کافرین سے ہمیشہ اکڑے رہے ہیں, مومنین جو ہیں مومنین کے بہت خار کھا رہے ہیں, تو یہ سارے مومنین کی تعریف ہو رہی ہے, یہ وہی قوم ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ اے مومنو اگر تم پھر گئے تو پھر جاؤ, میں ایک قوم لانے والا ہوں, تو یہ قوم کون سی تھی اگر جنہیں آپ کہہ رہے ہیں یہی تو بھاگے تھے. جب یہ مرتد ہو گئے, بھاگ گئے, پلٹ گئے, تو آتمانی پلٹنے گئے, تو جب یہ پلٹ گئے تب دوسرا لانے کو کہا ہے نا, تب ان کو دوبارہ تو نہیں لائے گا نا. تو آپ انہیں کو پھر گھما کے لا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں انہیں کے لیے مزاق کر رہا ہے. عجب بات ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ دوسری قوم میں لاؤں گا. تو جو پلٹ گئے ان کے بعد دوسرا جو آیا وہ قوم دوم ہے, وہ ڈھونڈ لیجیے کون آیا ہے. اب بہت سے لوگ لکھتے ہیں خیبر کی روایت ہے, اور خیبر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, اور دلیل اس کی یہ محکم ہو جاتی ہے کہ لفظ بلفظ جو ہے وہ مل جاتا ہے, لفظ جو ہے مل جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایسی قوم لاؤں گا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو لفظ نبی بھی یہی تھی کہ کل اس کو علم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور رسول محبت کرتا ہوگا, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے. تو یہ مشخص ہو گیا کہ کون سی قوم ہے. کیا بات ہے. اب رہا یہ کہ قوم کہاں ہے, تو ایک ہی آدمی تھے, تو جب ایک آدمی تھے تو ایک آدمی کا نام لیا. بعض لوگوں نے ہمارے ہی, یہ ہمارا اعتراض آنے والا ہے, وہ لکھتے ہیں اس میں قوم بھی ہے, سلمان بھی تھے, ابو ذر بھی تھے, مولا علی بھی تھے, ان سب کی شان میں ہے, عمار بھی تھے. ہم نے کہا بھائی جنگ خیبر آپ بتا رہے ہو, علم تو ایک ہی نام کے لیا ہے, ایک ہی, اس میں سلمان کہاں سے داخل کر دیا, ابو ذر کہاں سے ہو گیا, اور کتنے مرتبہ سلمان گئے اور در ہلانا تو چھوڑیے آپ, ہاتھ بھی نہیں لگا پائے, اور ابو ذر تو دوری سے دیکھتے رہ گئے, عمار نے تو نگاہ بھی نہیں کی ہے. تو بتائیے کون ہے اس میں, آپ کیسے داخل کر رہے ہیں. روایتیں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روایتیں ہیں. تو بھائی روایتیں تو کوئی بھی کبھی جا سکتی ہے, اس لیے تو لوگ بہت سے روایتوں پر عقیدہ چھوڑے دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں بھائی بعض روایتیں ایسی آتی ہیں کہ کیا کریں نہیں حل کر پاتے, لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے زاویے سے کہا جائے. قرآن مجید جو ہے یہ قانون کلی ہے, جب قانون کلی ہے تو ولو ایک آدمی مصداق ہے اس کا, لیکن یہ قیامت تک جو ان صفات کا ہوگا وہ داخل ہو جائے گا. اور اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام الگ سے نقل ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا یہ قوم سے مراد کون ہے, تو آپ نے کہا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب مراد ہیں, اور ان کے ساتھ ہم ساری ان کی اولادیں مراد ہیں. کہا اور جو ہم سے متمسک ہو جائے تو وہ بھی مراد ہے. صلوات پڑھیے. اور اگر قوم پر زیادہ اعتراض ہے کہ یہ واحد ہے اور قوم جو ہے جمع کو کہتے ہیں, تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ قوم جو ہے آسان ہے,
حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایک ابراہیم کو ملت کہا، ان ابراہیم کانا ملتن قانتن، ابراہیم جو ہے وہ ایک ملت ہے اور ایسا کہ قنوت الہی کرتا ہے۔ تو جب ملت ہو سکتے ہیں ابراہیم تو پھر علی قوم بھی ہو سکتے ہیں۔ ملت ایک آدمی تو کہتے نہیں ہیں، آپ دن بھر سن لیجیے آغا خان نہیں ملت ملت چلاتے ہیں، ملت کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری پوری امت۔ تو ملت جب ہے حضرت ابراہیم تنہا ملت ہو سکتے ہیں، تو ایک ابراہیم تو علی بھی جو ہے قوم ہو سکتے ہیں۔ کیا اس میں اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے؟ آپ کو مزہ نہیں آیا اس لیے کہ آپ کی طرح نہیں کہا۔ بھائی ابراہیم اور علی کا تشارک جو ہے آپس میں تشابہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا۔ تو اس کا مطلب امامت کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ ایک تنہا ہو تو جماعت کی شکل جو ہو گئی، اس نے ابراہیم کو ملت کہا تو علی بھی تو امام ہی بنائے گئے۔ وجعلنا للمتقین اماما، امام مبین ہے۔ جب امام مبین ہے تو کل ہو گیا نا۔ اگر یہ بھی نہیں گھسا تو اس طرح سے آپ نیچے کر لیجئے، ابراہیم بانی کعبہ ہے۔ گنتی اور تعداد کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ تو ان سے پوچھئے جو لوگ اتہام الزام لگاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں جب یہ موضوع آتا ہے تو بتاتے ہیں نا ایک آدمی 13 بیوی کیسے رکھے گا؟ تو بتاتے ہیں کہ وہ تو خود ہی کہہ رہی تھی کہ ان کے 25 آدمی کی طاقت ہے۔ ایک آدمی کے پاس 25 آدمی کی طاقت ہے۔ توجہ ہی آپ کو، میں نے صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن ادھر متوجہ ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد معیار نہیں ہے۔ توجہ کیجئے میری بات، کہ ایک آدمی کہ 2 آدمی کہ 3 آدمی، تعداد معیار نہیں ہے، طاقت و قوت معیار ہے۔ پوری فوج کے مقابل میں ابراہیم تنہا، ویسے ہی علی ابن ابی طالب پوری قوم کے مقابلے میں تنہا، اور ایک آدمی نے فتح کیا، کسی اور نے فتح نہیں کیا۔ تاریخ نے یہی بتایا کہ اس جنگ میں جو فتح ہوئی وہ علی کے ہاتھوں ہوئی۔ جب ایک آدمی نے فتح کیا تو اتنی بڑی قوم یہودیوں کی اس کو پسپا کر دیا، تو اتنے کے مقابلے میں ایک آیا تو قوم کے مقابلے میں ایک قوم ہی تو ہوگا۔ تعداد ایک ہی نہیں ہے، تعداد یہ ہے کہ کتنے لوگ تھے، کتنوں کو تحت دیکھ کیا، ایک میں اتنی طاقت ہے کہ اتنوں کو ختم کر سکتا ہے، تو یہ قوم کے مانند ہے۔ تو ایک فرد جو ہے قوم ہو سکتی ہے، باقی اپنی قوم جو تو تھی وہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جیسے ہی توڑ کے دروازے کو رکھا تو سمجھا کل ہو گیا، اور دوڑے جلدی سے کہ مال غنیمت لے آلے جلدی سے، جس کے لیے ہیں سب اسی پہ چل چل کے جانے لگے، جس کو دیکھیے سب اس پر سوار ہوئے، نکل گئے ادھر اس پار سے اس پار، اور مال لے کے آنے لگے، دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے تو ایسا لوٹا کہ نہ پوچھئے، جو خود ہی اعتراف کیا، اور انہوں نے بعض بیویوں نے تو کہا کہ ہم اسی دن پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اس سے پہلے آدھی روٹی کھاتے تھے، آدھی روٹی زیادہ نہیں ملتی تھی، لیکن خیبر کے بعد سے ہمیں پوری روٹی نصیب ہو گئی۔ توجہ کیجئے آپ، چلو کم سے کم ایک ہی بات کا اعتراف صحیح، کم سے کم ایک بات کا تو اعتراف کر لیا کہ علی کی ذات سے آپ کی روٹی واپس ہے۔ فضیلت تو آپ نے لئی،
ہے ان کے ہی در سے مل رہا ہے جو کچھ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو پوری روٹی بھی نصیب نہیں تھی. رسول اللہ جو ہے آدھی کھلا رہے تھے. خیبر کے بعد پوری کر دی انہوں نے. تو خیبر پتہ کس نے کی؟ علی ابن ابی طالب. تو یہ قوم ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دے دیا. کیا کیا مثالیں دی ہیں, ہزاروں حدیثیں ہیں, دن بھر آپ سنتے رہتے ہیں. آج یہ حدیث سنیں کہ جو آدھا سنتے ہیں. یہاں پر فرمایا اللہ کے رسول نے یہ علی مسئلوں کا آپ کی مثال مثل قل هو اللہ احد. آپ کی مثال قل هو اللہ احد ہے. بس اتنا ہی سنتے رہتے ہیں نا, کچھ آگے بھی سنا ہے. اب اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ قَرَاهَا, جس شخص نے اس قل هو اللہ کو پڑھا مرتان ایک دفعہ تو اس کو ملا سلسل قرآن, ثواب و سلسل قرآن, قرآن کا ایک تہائی ثواب مل گیا. وَمَنْ قَرَاهَا مرتين, جس نے 2 مرتبہ پڑھا قل هو اللہ کو تو ثواب و سلسل قرآن, 2 سلسل قرآن کا ثواب ملا. وَمَنْ قَرَاهَا ثلاث مرات, 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کل قرآن کا ملے گا. کذالک, اسی طریقے سے اے علی, من احبک بقلبہ, جو اپنے دل سے آپ کو چاہتا ہے, سلسو ثواب و سلسل عباد الى یوم القیامہ. قیامت تک کے جتنے بندگان عبادت کریں گے ان کے ایک سلس کا ثواب تمہیں ملے گا اگر خالی دل سے چاہ رہے ہو. ومن احبک, اور جس نے آپ سے محبت کیا بقلبہ و لسانہ, اپنے دل سے بھی اور زبان سے بھی, وہ 2 سلس ثواب پائے گا تمام بندگان خدا کا قیامت تک کا. توجہ ہو گئی. اور جو شخص آپ سے من احبک بقلبہ و لسانہ و یدہ, جو شخص آپ سے دل سے محبت کرے اور زبان سے محبت بھی کا اظہار کرے اور اپنے ہاتھوں سے دفاع کر کے بتائے, تو وہ پورے دنیا کے بندگان خدا کے جتنی عبادات ہیں اس کا ثواب پورا کی پورا پا جائے گا قیامت تک کے بندوں کا. تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈھیر لگا دیا نا آپ کے بھاگتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا عمل کیا عمل کیا عمل, ارے عمل ہے کہ نہیں ہے. نماز کا کتنا ملے گا تجھ کو, روزہ کا کتنا ملے گا تجھ کو, حج کا کتنا ملے گا, اسے بھی لے لے ساتھ میں, اور یہ بھی لے لے. گناہ کتنا کیا ہے تم نے. اب آپ بتائیے دنیا کے جتنے بندگان خدا نے عبادت کی ہے قیامت, وہ سب اگر تینوں سے کیا ہے تو آپ کے نام اعمال میں رکھا ہوا ہے. آپ سوچ لیجئے جب علی کے چاہنے والے کے اعمال کے جب چاہنے والے کا نہیں کر سکتا ہے تو علی کا کیا کرے گا, جو کہ ابھی بھی کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے. اس لیے دیکھ رہا ہے کہ پہلے سے تو خوش ہے, جان ہی رہا ہے کہ یہ پلہ خالی لے کے آ رہا ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی چلا جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں سے بھی ذرہ برابر بانٹ بھی تھوڑا ادھر سے ادھر ہوا تو ہم کھڑے, گھبرانا نہیں, ہمارے ساتھ ہے, اللہ جو ہے جھکنے نہیں دیں گے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ بادشاہ اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارا ہے. یہ اشارہ وہی ہے کہ اگر تھوڑا بہت جھکاؤ ادھر ہوا تو اشارہ کی تمہارا ہے, جہاں اشارہ کیا پھر پلہ اوپر ہو گیا. یہ ہے وزن چاہنے والے
دلائل کی انتہا، کرائن کی انتہا ہے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کائنات جو ہے وہ سب لکھنے میں جتنے ملک ہیں، لکھنے میں کتاب بن جائیں، لکھنے والے بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، اور جتنے ورق ہیں وہ سب کاغذ بن جائے، اور جتنے سمندر ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں. لکھتے رہیں تب بھی ختم نہیں ہونے والا. یہ تو فضیلت ہے. ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں، ایک دو پڑھتے ہیں، اس میں بھی ٹائم دیکھنے لگتے ہیں. بھیا کبوتر نہیں ہے ایسا بات بڑی سوچنے لگتے ہیں بھائی گھنٹہ ہو گیا، 8 منٹ باقی ہے گھنٹہ ہونے میں. تو آپ یاد رکھیے 8 منٹ باقی تھا اذان ہونے میں، تو آج 8 منٹ باقی ہے. نماز پڑھیے محمد. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس آیت کے مصداق کلی، کیا بات ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان کے توسط سے میں نے کہا نا امام کی حدیث بھی ہے کہ من تمسک بنا، جو ہم سے متمسک ہو جائے وہ بھی اس میں شامل ہے. کیا بات ہے، اس کے لیے بھی یہ مدح ہے. اب یہ فضیلت کہاں ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. فضیلت ابھی بیان کی نا. اگر آپ متمسک ہو گئے دل سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تو آپ کو کتنا مل گیا آپ سوچ نہیں سکتے تھے. بس اتنا ہو گیا کہ یہاں سے فرق آپ کو ہوگا، آپ مومن ہیں، آپ سب مومن ہیں. عمل، آپ کے عمل کے آگے کسی کا عمل نہیں ٹھہرے گا، کسی مسلمان کا، اس لیے کہ آپ مومن ہیں. اب مومن جو ہے امیر المومن کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ یاد رہے. تو جتنا عمل آپ کا ثواب جتنا ملا عمل کا آپ کو، وہ آپ کو بہت سے عمل کا ثواب ہے یوم القیامہ. اور علی کے ایک ذریعہ کا ثواب یہ فرق ہے مومن اور امیر المومن. دماغ نہ خراب ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن کو پالو وہی جو ہے بھائی کے کاٹنے لگتے ہیں، جن کو پالو وہی پشت پہ آ کے مارتے ہیں، وہی کہتے ہیں ایسے. تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ علی کی محبت کر کے تو ایسا لے کے دماغ خراب ہو گیا. اب کہنے لگے ان میں ہم نے کیا تھوڑا بہت بس کیا. تو اگر ایسے آئے تو دماغ نہ خراب ہو. ایک عمل کا وزن جو ہے وہ تمہارا ساری دنیا کے عمل کا ثواب کا وزن جو ہے وہاں نہیں آ پائے گا. تو ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہو. لہذا یہ ذہن سے نکال دینا کہ وہ پاپیادہ 25 حج کیے تو میں بھی کر لوں تو برابر ہو جاؤں گا. جبان نہیں ہو سکتے ہو. اور اسی چیز کو تو دفع کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کہا ہوگا. ہم اپنی طرف سے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے کہا ہوگا حضرت مالک اشتر نے، تو مولا دفع کرنے کے لیے بیان کیے ہیں. ان کا ایک کم آپ کے برابر ہو گئے. انہوں نے کہا اتنا بڑا فرق ہے کہ تم کو پتہ نہیں کس کو مارا ہے. ہم نے 70 کو دیکھ کے مارا ہے کہ کون مومن ہونے والا ہے. تو میرا اور تمہارا عمل برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو کبھی ذہن میں آنے نہ پائے کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے، ہمارا دماغ خراب ہو جائے 4 رکعت کے بعد کہ بس ہم تو بھی وہی نماز پڑھنے لگے. ایک صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں میں کوشش تو بہت کر ڈالا، 100 رکعت سے زیادہ نہیں ہو پا رہا رات بھر میں. مولا علی ہزار کیسے پڑھتے تھے؟ بے وقوف وہ مولا علی تھے. مولا علی نہیں ہوتا. یہی تو بتا رہا ہوں کہ مولا علی ہوتا تو بھی پڑھ لیتا. تیرے بس میں نہیں ہے. آپ سوچئے مولا علی کہاں اور آپ کہاں. حد یہ ہے کہ تم حبیب نے مظاہر نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام نے حبیب نے مظاہر کی میت پر یہ بات کی گواہی دی کہ اے حبیب تو وہ شخص ہے جو ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. آپ بتائیے ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنا کس کے بس میں ہے؟ اور حبیب نے مظاہر کے لیے امام حسین نے گواہی دی ہے. تو ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں چل جائے کہ وہاں. اسی لیے ہمارے بزرگ علماء ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کے غلاموں کے خاکے پائیں. ہم اس کے آگے نہیں جاتے ہیں. یہ احترام کے جملے ہیں اور یہ دل میں جب
एहतराम आप अपने बिठा लेंगे तभी उनकी अजमत आपके दिलों में आएगी, तभी जो है दिल आपका फरिश्ता होगा उनकी मोहब्बत पर, और वो मरेगा, उनके हकायक जानेंगे। तो बस अजीजों, खत्म किया। आप हबीब का जवाब नहीं ला सकते। है कोई दम जो हबीब का मुकाबला कर सके? नहीं कर सकता ना। हबीब बनी असद का था ना, असदी था वो, कोई ऐसी वैसी जगह का तो था नहीं कि मगर आप मोमिन, वो भी मोमिन, लेकिन उसका बदल आप नहीं बन सकते हैं। आप सोचिए जो हबीब का जवाब न ला सके, वो क्या शबी है रसूल अली अकबर का जवाब ला सकता? दुनिया में है कोई ऐसा जो अली अकबर का जवाब ला सके? शबी है रसूल अली अकबर का जवाब नहीं ला सकता। अजीजों, ये वो है शबी है जिसके लिए हुसैन ने, आप सोचिए आरज़ू ये इमाम हुसैन ये है कि मुझे दिखाते जाओ, ये आरज़ू इमाम हुसैन है, मुझे पलट पलट के दिखाते जाओ, क्यों? इसलिए कि शबी है, नाना है। आवाज दी अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, मारे ला इतना ही मजबूर हुआ हूँ इस कौम के सामने, तू गवार है ना, मैं उसको भेज रहा हूँ जो रसूल के शबी है। अजीजों, इतना शबी थे हजरत अली अकबर, इतना शबी थे कि लोग फर्क नहीं कर पाते थे कि रसूलुल्लाह है कि कौन है। रवायतों में है कि जब ये काफिला लुट करके शाम गया था तो दरबार यजीद में सराय शोहदा जब लाया गया तो एक सहाबी रसूल यजीद के तख्त पर साथ में बैठे थे, उन्होंने दूर से देखा कि एक सर शबी है रसूल, बिल्कुल रसूल की तरह है, तो खड़े होने लगे। यजीद ने कहा बैठ जा, खड़ा क्यों हो रहा है? क्या तुझे दिखता नहीं है कि रसूल का सर आ रहा है? घबरा के देखा, कहा मरहबा, ये किसका सर है? जैसे ही कहा ये किसका सर है, शम्र ने आगे बढ़ के कहा ये हुसैन का नौजवान कली अली अकबर। जैसे ही आवाज आई, कहा यकीनन बहुत खूबसूरत खूबरू है। अजीजों, रवायतों में है कि अब कूफे से गुजर रहा था तो किसी बीवी ने देखा इस खूबसूरती पे हाथ उठा दिए, कहा बीवियों दुआ के लिए हाथ उठाया हूँ, आमीन कहना। बीवियों ने कहा बिल्कुल दुआ करोगा कि देखो अल्लाह से मांग रही हूँ कि अल्लाह जब ये सर कलम किया गया हो तो इसकी माँ जिंदा न रही हो। रवायतों में है कि कोहा ने ऊँट पर हज़रत लैला ने सर पटक दिया, कहा बीवी मैं जिंदा हूँ, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ऐसा शबी है रसूल, ऐसा महलका, ऐसा खूब रूह कि कायनात में कोई मिस्र न है न होगा। ऐसा हुसैन ने निसार किया और शहीद शहादत के लिए इज़्न दिया, और इज़्न देते वक्त एक ही बात अपनी पुपी से कहा था। रवायतों में है कि इमाम ने कहा देखो अली अकबर मैं तुम्हें इजाजत तो दे देता, लेकिन जिसने 18 बरस पढ़ा है उसका हक है, तुम उससे जाके इज़्न लो, अगर वो इजाजत दे तो फिर आए हाथ बीबी ज़ैनब ने पूछा क्या है? कहा वो भी अम्मा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं बाबा के निसार हो जाऊं। कहा नहीं लाल, तुम किस लिए जा रहे हो? तुम जैसे को अगर हम छोड़ देंगे तुम भी चले जाओगे तो हम बेदस्तो पाव हो जाएंगे। कहा वो भी अम्मा क्यों न जाएं, अपने बाबा के निसार होना चाहते हैं। कहा नहीं लाल, अभी तुम रहो, तुमको देख के सुकून मिलता है। आपने फरमाया बताइए आप जो है वो बताइए कि दादी जान किससे ज्यादा खुश होंगी, मेरे रहने से या मेरे बाबा के जिंदा रहने? फरमाया बेशक लाल कवि रह जाओ, मैंने इजाजत दिया। ज़ैनब उलिया से इजाजत लिया, बाप के पास आए। रवायतों में फिक्रे हैं कि हज़रत अब्बास अलमबरदार, इख्तलाफात हैं, बहुत से का कहना है कि अली अकबर पहले शहीद हुए, लेकिन जो ये रवायतें हैं वो ये बताती हैं कि हज़रत अली अकबर बाद में शहीद हुए, हज़रत अब्बास पहले शहीद हुए हैं। लिहाजा हज़रत अब्बास अलमबरदार नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत अली अकबर को घोड़े पे सवार किया, निजाम को पकड़ के खड़े हो गए, और मैं यही कहूँगा कि ऐसे सवार करना चाह रहे हैं जैसे अपने नाना को सवार कर गए। हुसैन ने सवार किया, अली अकबर चले। अजीज़ों, रवायतों में फिक्रे हैं कान में आहट गई कि कोई चलने की आवाज आ रही है, पलट के देखा तो बाप पीछे पीछे आ रहा था। कहा बाबा वापस जाइए, नहीं अभी भी नहीं माने, तो कहा बाबा
فرماتے رہے, حسین آرام سے دیکھتے رہے. لیکن جب وہ لیلا کا چاند بدریوں میں گر گیا تو حسین کے چہرے پہ اب شکستگی کے آثار آنے لگے. حدیث میں یہی لکھا ہے کہ پیاسا مجاہد اتنے کو گلو کما کیا اور پھر پلٹ کے آیا, آواز دیا, بابا حل سبیل من الماء, کیا ذرہ بھی پانی کی امید ہے؟ عزیزو, بہت سے لوگوں نے ہر کچھ بیان کیا ہے, میرے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت علی اکبر تو جانتے ہیں کہ خیمے میں پانی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں جانتے ہیں اس کے بعد مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہوگا خیمے میں, کبھی تو مانگ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت علی اکبر پیاس کا اظہار بتا کے جائیں کہ امام حسین کتنے پیاسے ہیں اور ہم کتنے پیاسے ہیں, اور خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں. یہ سارے اظہارات ہمارے اور آپ کے لیے ہے تاکہ دل میں وسوسے نہ آئیں. جیسے ہی کہا کیا کوئی طبیب ہے, آپ نے فرمایا فوراً لال تجھے پتا ہے خطرہ نہیں ہے. کہا بابا پیاس مارے ڈال رہے ہیں, اور یہ دھوپ شدت کی دھوپ اور یہ پیاس عزیزو اور یہ زرا کی گرمی مجھے مارے ڈال رہی ہے. بابا صاحب نے کہا کہ آ قریب آ جا اور تو میری زبان میں اپنی زبان دے دے, شاید تجھے معلوم ہو جائے, تیرے پیاس کی شدت کم ہو جائے. جیسے ہی علی اکبر نے زبان رکھی, کھائی نہیں دیا, فرمایا بابا حق کی زبان تو مجھ سے زیادہ پہنچ گئے. عزیز و امام حسین کتنے پیاسے تھے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. صرف امام زمانہ علیہ السلام نے ترسیم فرمایا ہے, حضرت نے فرمایا ہے کہ سلام ہو میرے اس غریب پیاسے پہ جس کی نظروں کے سامنے پیاس کی وجہ سے دنیا دھواں دھواں تھی. عزیزو جب حسین کی یہ پیاس تھی, علی اکبر و علی اصغر کی پیاس کیا رہی ہوگی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزیزو پھر دوبارہ گئے, اور اب جو گئے تو پلٹ کے لائے صدا آئی, السلام علیکہ یا ابتا. میرے بابا درکنے, اے بابا مدد کو آئیے. عزیزو مدد کے لیے گئے, عزیزو اور فکر کرتے رہیے, مدد کے لیے گئے مگر کیسے گئے. آپ جب نکلے تو پشت پر کمر کے پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے اور نیچے نگاہ کر کے پکارتے ہوئے یا علی یا علی. ہر ایک کے میت پر جانے کے لیے, ہر ایک فارس کے گرنے پر, پکارنے پر, صدا پر, آواز پر امام جاتے تھے تو ہر ایک مقتل نے لکھا ہے کہ ایسے جاتے تھے جیسے طائر اڑ کے جاتے. عزیزو لیکن علی اکبر کے لیے جانے میں لکھا کہ امام کبھی ادھر جائے تو پکارے یا علی, کبھی ادھر جائے تو پکارے یا علی. پتہ نہیں کس کو پکارے, نجف کے علی کو, کربلا کے علی کو. عزیزو کسی طرح قریب پہنچے. یہاں پر روایتیں بہت ہیں. جیسے ہی قریب پہنچے دیکھا کہ بہن زینب کھڑی ہے. میں برابر پڑھتا رہتا ہوں, آپ سنتے ہیں. جیسے ہی دیکھا, مگر اس یہاں حمید یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ زینب کی چادر سرخ تھی. ارے اللہ, سرخ چادر اڑنے کا موقع کہاں ہے. عزیزہ جانتے ہیں یہ چادر علی اکبر کے خون سے ہو گئی. بیبی پلٹ کے آ کے اپنے لال کے اوپر گر پڑی. اے علی اکبر تجھے کھو دیا, علی کی صدا بلند ہو دی. عزیزو امام حسین علیہ السلام نے سر پر امام کا سایہ کیا اور گھر کے آپ لے گئے, وہاں تک خیمے تک پہنچایا بادھا. اس کے بعد پھر بیٹھے. یہ مجلس کا آخری جز ہے جو میں برابر پڑھتا رہتا ہوں. عزیزو ختم مجلس ہے, لکھا یہ آتا ہے جب قریب آئے تو آپ اس طرح سے قریب ہوئے جناب علی اکبر کے پاس کہ قدم سے چل نہیں پا رہے, اپنے کو کھینچ کھینچ کے لے گئے. اور جب قریب پہنچے تو بندگاہ ہے دیکھا کہ لال ایڑیاں رگڑا, پیر کھینچتا ہے, سینے کے ہاتھ رکھے ہیں. مولا نے ہاتھ ہٹایا, کیا کوئی تکلیف ہے؟ کیا نہیں بابا, کوئی تکلیف نہیں ہے.
تین چڑھائی اور ہاتھ جب صحیح لگایا سینے پہ محسوس ہوا کہ برچی کی آنی ہے کہ حسین کی ہتھیلی پہ لگی آپ نے کہا یہ تجھے تکلیف ہے میں تکلیف سے جدا کرتا ہوں عزیزوں دو زانو ہو گئے مقتل میں لکھا ہے کہ گھٹنے کے بل بیٹھے اور بیٹھ کے آپ تین چڑھائی اور اس کے بعد اس برچی کو کھینچنا چاہا انبیاء چھٹے آگے ہجوم دیا آئے آواز آئی حسین ارے میری زبان کی تاثیر دکھا سیدہ کی آواز آئی حسین میرے شیر کی قوت بچا علی کی آواز آئی حسین میرے قوت بازو کو دکھا ایک بھائی کی آواز آئی میرے بھائی ارے بھائی کی مظلومی بتا حدیث لکھا ہے کہ آپ نے کھینچنا شروع کیا برچی کو مقاتل لکھتے ہیں جیسے جیسے برچی کھینچتے جاتے تھے جوان کی میت اٹھتی جاتی تھی بس ایک مرتبہ الا للہ وإنا إلیہ راجعون منہ پہ منہ رکھ دیا آواز دیا علی اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں رہنا نہیں ہے خاک ہے عزیزوں بہت دیر تک روتے رہے لیکن کو یاد کرتے رہے عباس آؤ قاسم آؤ ایک کو یاد کرتے رہے اس کے بعد آپ نے یا علی کہہ کے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا کمر جھکی ہوئی لے کر کے چل